یہ کیا ہے؟ اور وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپ کے شادی ہو رہی ہوتی ہے، کھلے عام شادی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی ہیں اور وہ سب مسلمان ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جی اب ہم کیا کریں، ہم کیا ایسے، ہم تو شادی پہ گئے تھے، اب کیا ہم شادی پہ نہ جائیں؟ ہمارے تو اتنے ارادے کمزور ہیں، اتنے ارادے کمزور ہیں کہ ہم تو کسی کو ناراض ہی نہیں کر سکتے، اس ڈر سے کہ شاید یہ لوگ جو تھوڑا اونچا مقام رکھتے ہیں سوسائٹی میں اس لحاظ سے، وہ اگلی پارٹی میں ہمیں نہیں بلائیں گے۔ ہم تو اس ڈر سے بھی نہیں کچھ کہتے۔ نہ صرف یہ کہ ہم ایسی پارٹیز میں جاتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں ہم کوئی غلط بات بھی باہر آ کے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ اکبر، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحشی، نہیں شرماتا، ان کے یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما کوئی سی، بعودتاً مچھر کی، فما پس جو فوقہا، اس سے بھی اوپر ہے۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا مچھر کے اوپر بھی ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت پہ حیرت ہوتی ہے کہ مچھر کے اوپر بھی جو چھوٹی سی پیراسائٹ ہوتی ہے نا، وہ اس کے اندر بھی پورا وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے۔ وہ ویسے ہی کھاتا ہے، ویسے ہی اس کو ساری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ سب کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سوں کو، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، بِهِ كَثِيرًا، اس سے بہت لوگوں کو، وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بِهِ، اس سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسق لوگوں کو۔ دیکھیے فاسق لوگ جو ہوتے ہیں، آپ اپنے اراؤنڈ، آپ دیکھیے، چلے اراؤنڈ چھوڑ دیجئے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا ایسا ہے کہ جو اللہ کے حکم ہم نہیں مانتے، اس میں ہم شرمندہ نہیں ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ہم وہ اللہ کے احکامات کو نہ مان کے کسی کے سامنے ایسے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا، ہاں میں کرتی ہوں، دس از مائی اون تھنگ، بھئی میری اپنی بھی تو مرضی ہے۔ تو اسی بات پہ غور کرنا ہے۔ دیکھیے قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے نا، وہ ایسے لگتا ہے کہ دھوتا ہے بندے کو، اور دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دھو ڈال، ہمیں ہمارے دل کو ایک ایک نفاق سے، ایک ایک منافق کی چیزوں سے، ایک ایک کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے پسند نہیں ہے، ایک ایک کرتے کرتے وہ ہمارے اندر سے نکال دے، اور شیشے کی طرح ہمارے دل پاک کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کوئی اتنی سستی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں منافقت ہوگی، نفاق ہوگا، اس دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ کی محبت لانے کے لیے ہمیں اپنے دل کو ان ساری چیزوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 27 ہے، الذین، وہ لوگ جو ینقضون، وہ سب توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس سے پکا عہد کرنے کے بعد۔ کون سا عہد کیا تھا ہم نے؟ یاد ہے آپ کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرائے گا۔ ابھی ہم نے کتنی آیات کی ہیں؟ 25 آیات کی ہیں۔ یوں نہیں لگتا کہ الحمدللہ بار بار پڑھ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو کھول کے ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسے نہ کرو۔ وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، وَيَقْطَعُونَ، اور سب کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بہی، اس کے ساتھ، ان کے، یوصلا، کہ وہ جوڑا جائے، اور او اللہ اکبر، یفسدون، اور وہ سب فساد پھیلانے والے ہیں۔ اتنا خوف آتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک ایک لفظ پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل ہم حجت تمام ہو جائے گی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا۔ دیکھیں اگر کبھی آپ جیسے اب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ مجرم ہے، انہوں نے یہ جرم کیا، یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، وہ گولی سے مار دیا، پولیس مقابلے میں یہ ہو گئے، وہ مجرموں نے یہ کیا۔ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ، یہ جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے یہ کسی کی اولاد ہے، کسی کے جوان بیٹے ہیں،
یہ غلط کام کر کے ان کے نام ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، تو وہ دل سے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ کافر کا نام آتے ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہوں گے۔ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو حکم دیا جوڑنے کا اس کو توڑتے ہیں، اور وہ کون توڑتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ پکے فاسق ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ اور حکم کا ہے، دیکھیے جو قطع رحمی، آپ نے سنا ہے نا یہ بات، رشتہ داری کو جوڑنا۔ یہ کہتے ہیں جب ہم جیسے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے یا صدقہ دینا ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں وہ بانٹتے ہیں نا تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اور یہی مشکل ہوتا ہے، ہم کبھی کسی غریب کی مدد کرتے ہیں نا، کسی جن کو ہم نہیں جانتے، وہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے ان کی مدد کی، چلو جی ٹھیک ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہوئے ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ بھی ہے، ان کے پاس تو یہ بھی ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے زیادہ دینے کو، اگر 1 روپیہ بھی ہے نا تو تم اپنا فرض پورا کر دو۔ کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو کے کہو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب میرا بندہ تیرے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا تو نے کیا کیا تھا، رائٹ؟ تو ہماری جتنی بھی جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق دے دینا چاہیے، اور رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو۔ اگر کوئی رشتہ دار کبھی زیادتی بھی کر دے تو اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دیکھیے جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں بھی اس کو سبق سکھاؤں گی۔ دوستوں میں ہو جاتا ہے ایسے، اور تو دور کی بات ہے بہنوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کی محبت میں چور چور ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی خاطر، اللہ دعا کہتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، کہ اللہ میں تیری محبت مانگتی ہوں، میں ان لوگوں کی محبت جو تیرے قریب ہیں، اللہ میاں مجھے ان سے محبت کر دے جو تیرے راستے میں چلنے والے ہیں۔ مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور آپ بلیو کریں کہ جب آپ دل سے مانگتے ہیں نا تو بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ معجزے تو اس زمانے میں ہوئے تھے جو فرعون کا زمانہ تھا، آگے آنے والا ہے ان کا سارا ذکر۔ جب ہم معجزے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ، انہوں نے معجزہ دیکھا اور انہوں نے ایسے کیا، یہ ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ ہم اپنے تو معجزے دیکھیں کبھی، ہر روز ہماری زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے جب اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچان لو۔ آپ کے پاس کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آیا، آپ مسلمان گھر میں بھی نہیں ہے نا، آپ صرف کائنات کو دیکھ کے رب العزت کو پہچان جائیں گے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے، ہم بزی اتنے ہوتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون، کہ کیسے تم سب انکار کرتے ہو باللہ، اللہ کا، اور حالانکہ کنتم، ہو تم امواتن، تھے تم امواتن بے جان، فاحیاکم، تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنے انعامات اور اپنی جو معجزے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کس نے دی، اور وہ زندگی جس نے دی ہے وہ تمہیں مارے گا بھی وہی۔ دیکھیے موت کا دن تو ہے نا مقرر، اور جب ہم نے وہ کہتے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم امواتم فاحیاکم، پہلے تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا۔ اب یہ کون سا مردہ تھے ہم پہلے زندہ ہونے سے؟ آپ کو یاد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا یاد کرا رہے ہیں؟ وعدہ الست یاد کرا رہے ہیں۔ جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا تھا روحوں کو، یہ وہ ہے امواتن فاحیاکم، پھر ہم جب زندہ ہوئے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم، کہ وہ تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم، اور وہ تمہیں پھر زندگی دے گا جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ जाओगे आखिरत में, हिसाब देने के लिए तो जाना है उधर। अल्लाह अकबर। हुवल्लज़ी, वही है जिसने खाला का पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीन में है, जमिया, सब का सब। अभी पढ़ी थी ना आयत हमने, अब दोबारा अल्लाह सुब्हान ताला याद करा रहे हैं। अल्लाह ताला को पता है कि इंसान कैसा है। निसियाँ इंसान का रूट है कि भूल जाने वाला, हम बार बार भूल जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम भूल जाते हैं, वरना तो हम किसी को माफ़ ही ना करें। तो बार बार भूल जाने वाले को अल्लाह ताला याद करा रहे हैं कि हुवल्लज़ी खलक़लकुम फिल मा फिल अर्द, कि जो कुछ ज़मीन में है, जमिया, सब का सब, सुम्मा इस्तवा, फिर उसने कसद किया, इलस समाई, आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना, फिर दुरुस्त बनाया उन्हें, सबा समावातिन, 7 आसमानों में, वह हुआ, और वो बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। ये आयत का इंशाल्लाह आप सूरत मुल्क का तर्जुमा पढ़ के आइएगा, शुरू की आयत का, और इंशाल्लाह वही आयत, इन आयत की तफसीर भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और प्रोग्राम सुनते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर इसी वक्त में आपको मिलेंगे। खुदा हाफिज़।